اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل سورہ تغابن آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر۔ علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ کیا تمہارے ہاں اے مکہ والو ان یہودیوں کی خبر نہیں پہنچی جو اس سے پہلے منکر ہوئے، کافر ہوئے، پس انہوں نے اپنے برے کام کے عذاب کا مزہ چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس اے مکے والو تم سب شام تجارت کے لیے رفت و آمد کرتے ہو، شام جاتے ہو تجارت کے لیے، اور اس راہ میں جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے آثار بھی دیکھتے ہو۔ ضروری نہیں کہ تم کتاب پڑھو، غور و فکر کرو، ان آثار کو دیکھو، وحی الہی کو جھٹلانے والوں کا انجام دردناک عذاب سے ہوا، یہ جا کے دیکھو کہ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب کیا ہوا، کہ وہ مستکبر بھی تھے اور کافر بھی تھے، مستکبر بھی تھے، کافر بھی تھے۔ فذاقوا وبال امرہم، پس انہوں نے دنیا میں اپنی نافرمانیوں کے عذاب کا مزہ چکھا، نافرمانیوں کے عذاب کا مزہ چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عذاب ہے، عذاب علیم کہا، دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ مستکبر بھی تھے اور کافر بھی تھے، شریعت کے حوالے سے کافر تھے، جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے مستکبر تھے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنی اللہ واللہ غنی حمید۔ دیکھیے آیت نمبر 6 میں غور کریں کہ یہ عذاب، دردناک عذاب، ذالک یہ دردناک عذاب اس وجہ سے ہے، بائے سببیہ ہے، اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس پیغمبر آتے تھے واضح معجزوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ پیغمبر آتے تھے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، یعنی پیغمبر کی نبوت کے حوالے سے بھی مستکبر ہوئے۔ صرف یہ نہیں، فکفروا، اس کی شریعت کے حوالے سے جو وہ شریعت لایا اس کا بھی انکار کیا، جو وہ پیغام لایا اس کا بھی انکار کیا۔ دونوں چیزیں تھیں، تکبر بھی تھا اور کفر بھی تھا، تکبر بھی تھا، کفر بھی تھا۔ ممکن ہے کہ بعض قومیں مستکبر ہوں، ممکن ہے کہ بعض قومیں کافر ہوں، ممکن ہے کہ دونوں صفات ان کے اندر ہوں، دونوں صفات ان کے اندر ہوں۔ فکفروا وتولوا، پس انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور ان کے پیغام سے منہ موڑا، ان کے پیغام سے منہ موڑا۔ واستغنی اللہ، بس اللہ نے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا کسی کے کفر کے حوالے سے، کسی کے ایمان کے حوالے سے، خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بے نیاز، اللہ غنی، بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ بس ہمیشہ ان کے پاس پیغمبر آئے جنہوں نے نافرمانوں کو خبردار کیا، مومنین کو خوشخبری دی، مومنین کو خوشخبری دی۔ بس بینات سے مراد معجزات ہیں، برہانات ہیں۔ بس پیغمبروں نے اپنی پیغمبری کو معجزات اور برہانات سے ثابت کیا۔ لیکن یہ ذہن میں نقطہ رکھیے گا کہ پیغمبر حتی الامکان کوشش کرتا ہے، ضرورت کے موقع پہ معجزہ ظاہر کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تاکہ اپنی نبوت کو ثابت کرے، کیونکہ معجزہ مظہر ربوبیت ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ مظہر ربوبیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیغمبر کوشش کرتا ہے کہ اپنی بندگی کو دکھائے، اپنے بندے ہونے کو دکھائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ائمہ علیہ السلام کتنے معجزے کر سکتے تھے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پہ اپنی بندگی ظاہر کی۔ کفانی عبدن، کفانی عزن، کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ امام علیہ السلام کے اقوال یا اشعار، اس میں دیکھیں، دعائے کمیل کو اٹھا کے دیکھ لیں تو امام نے پوری دعائے کمیل میں اپنی بندگی کو ظاہر کیا۔ ٹھیک،
بس ضروری موقعوں پر انبیاء علیہ السلام نے معجزات کا اظہار کیا، کیونکہ معجزہ مظہر ربوبیت۔ اکثر کم فکر لوگ، پست فکر لوگ معجزوں کو دیکھ کر شرک میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ بس ضروری موقعوں پر انبیاء علیہ السلام معجزات کو دکھاتے تھے۔ یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، تبھی قرآن کریم نے کہا کہ سبحان الذی، جو ہی کوئی بڑا مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کر رہا ہے قرآن، تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ٹھیک ہے۔ بس سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ بندے کا بندہ ہونا، اس کے بعد باقی کمالات کی شروعات ہوتی ہے۔ بس بینات سے مراد معجزات ہیں، برہانات ہیں۔ بس پیغمبروں نے اپنی پیغمبری کو معجزات اور برہانات سے ثابت کیا۔ فقالو، ان معجزات کو دیکھ کر انہوں نے کیا کیا؟ ابشر یہدوننا، یہ کیا تھے؟ غلو کرنے والے نہیں تھے، یہ مقصر تھے۔ نافرمانوں نے کہا، مقصرین نے کہا کہ ہمارے جیسا انسان ہے، فرشتے پیغمبر ہونے چاہیے، ہمارے جیسے انسان کیسے ہماری ہدایت کر سکتے ہیں؟ بس پیغمبر کیسے ہونا چاہیے؟ فرشتوں کو ہونا چاہیے۔ فکفروا وتولوا، بس کفروا شریعتہ، انہوں نے اس کی شریعت کا انکار کیا۔ یہ فقالوا ابشر یہدوننا، تکبر، یہ تکبر کرتے ہوئے کہا۔ فکفروا وتولوا، دینی محافل میں پیغمبروں کی نافرمانی کی، ان کے دروس کو جھٹلایا، ان کے پیغامات کو جھٹلایا، دینی محافل سے منہ موڑا۔ بس اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کی بے نیازی ذاتی ہے، وہ کسی کی وجہ سے بے نیاز نہیں ہوتا، کسی کی ہدایت کی وجہ سے، کسی کے ایمان کی وجہ سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ بس انسان فقیر ہے یا مستغنی۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مستغنی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی چیز ملی ہو کہ اس پہ گزارا کرو، اسے مستغنی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ اس کی محتاجی کو ختم کرتا ہے، اللہ مستغنی ہے، غنی ہے، یعنی اس کی بے نیازی ذاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے، ہر نعمت اس کی جانب سے نازل ہوتی ہے، اس کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 نے کہا، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے۔ بس حمد اس کے ساتھ مختص ہے، اسی کے ساتھ خاص ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ زید نے عمر کی مدد کی۔ زید نے کس کی مدد کی؟ مادہ پرست ہیں۔ باطن کو دیکھیں تو زید کو توفیق کس نے دی کہ عمر کی مدد کرے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بس یہ عالم وسائل کا عالم، اس میں جو بھی وسیلہ ہم تک پہنچتا ہے وہ توفیق پروردگار سے ہے، وہ توفیق پروردگار سے ہے۔ بس اگر زید نے عمر کی مدد کی ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ بس ہم ہر وقت محتاج ہیں، اسباب کے محتاج ہیں، وسائل کے محتاج ہیں، تو وہ خدا کے ہی محتاج ہیں۔ اگر خدا پانی کو منع کر دے، پانی پیاس ہو جائے گا کیا؟ اگر خدا آگ کو منع کر دے، آگ کیا ہمارے لیے جلانے کا کام کرے گی تاکہ کوئی چیز پکے؟ ٹھیک۔ بس فقالوا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا وبشر یہدوننا، تکبر کرتے ہوئے کہا کیا یہ بشر ہے جو ہماری ہدایت کرے گا؟ نہیں، بشر ہمارے جیسا انسان ہماری ہدایت نہیں کر سکتا۔ فکفروا، بس دوبارہ کفروا کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ شریعت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، دعوے کا بھی انکار کیا، دعوت کا بھی انکار کیا، دونوں کا انکار کیا۔ دعویٰ کیا ہے نبی کا؟ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بس دعوے کا بھی انکار کیا اور دعوت کا بھی انکار کیا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔